السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم حد سے حرام ہونے والی چیزیں اور پاکی کا بیان پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حد سے حرام ہونے والی چیزیں کون سی ہیں؟ اگر وضو نہ ہو، اگر وضو نہ ہو تو ہم جو مندرجہ ذیل چیزوں کا کرنا کسی انسان کے لیے جائز نہ ہوگا۔ اگر ہمارا وضو نہیں ہے تو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نہیں کر سکتے؟ تو پہلی چیز کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ بنا وضو کے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 2، سجدہ کرنا، سجدہ بھی نہیں کر سکتے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ وضو ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو خانہ کعبہ کا طواف، سجدہ اور نماز نہیں پڑھ سکتے۔ چوتھا ہے قرآن پاک کا کسی کپڑے کے بغیر چھونا، بلا غسل والے کا قرآن پڑھنا اور مسجد میں داخل ہونا بھی حرام ہے۔ قرآن پاک کو بغیر کسی کپڑے کے چھونا بنا وضو، یہ کیا ہے؟ منع ہے۔ جب آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ کسی پاک کپڑے سے قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا غسل نہیں ہے تو آپ مسجد میں جانا آپ کا حرام ہے، اور قرآن پڑھنا بھی آپ کا حرام ہے۔ سب سے پہلے آپ پاکی حاصل کریں، تب آپ کیا ہے؟ قرآن پڑھیں اور نماز پڑھیں۔ حالت حیض و نفاس میں عورت کے ساتھ جماع کرنا اور اس کا روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ حالت حیض و نفاس میں کیا ہوتا ہے کہ جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کی قضا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حالت میں جو روزہ چھوٹ جائے عورت اس کی قضا کرے گی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی روزہ اس حالت میں رکھنا تو ویسے حرام ہے، اس کے بعد آپ کیا ہے؟ اس کی قضا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ وہ نمازیں معاف ہیں اور اس کی قضا مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر کوئی نمازیں چھوٹ جائیں اس حالت میں، حالت حیض و نفاس میں، تو اس میں کیا ہے؟ روزہ ہے چھوٹ جائے اس کی قضا کر سکتے ہیں، لیکن اگر جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اس کی قضا نہیں ہے بلکہ وہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ سوال جواب ہیں، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ اسکرین پر آپ کیا۔ چلیے اب پاکی کا بیان شروع کرتے ہیں۔ تو پاکی، نمازی کا نجس چیزوں سے پاک ہونا نماز کی شرطوں میں سے ایک ہے، اس لیے اب نجاست کا بیان کیا جاتا ہے۔ نجاست کی 2 قسمیں ہیں، وہ ہم بتائیں گے ابھی۔ نمازی کا کیا ہے؟ نجس مانے گندی چیزوں سے پاک ہونا پہلی شرط ہے، جیسے ہم نے بتایا تھا شرائط نماز میں طہارت، ستر اور طہارت۔ تو طہارت کیا ہے؟ پاک و صاف ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور جسم کا پاک ہونا۔ تو یہاں پر 2 قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ اب ہم یہاں پہ سیکھیں گے نجاست غلیظہ کسے کہتے ہیں اور نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں۔ تو بہتا خون، پیپ، پاخانہ، پیشاب، شراب، مرے ہوئے جانور کا گوشت، جو جانور مر جاتا ہے اس کا گوشت یا شراب یا پیشاب، یہ سب چیزیں اس کا جانور کا گوشت، اس کا کچا چمڑا وغیرہ نجاست غلیظہ ہے۔ اب کوئی جانور مر گیا، اس کا جو چمڑا ہوتا ہے وہ بھی نجاست غلیظہ میں شامل ہے۔ شراب، پیشاب، یہ سب کیا ہے؟ نجاست غلیظہ میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہو اس کا پیشاب، اسی طرح گھوڑے کا پیشاب وغیرہ نجاست خفیفہ ہے۔ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے تو اس کا پیشاب اور گھوڑے کا پیشاب، یہ سب کیا ہے؟ نجاست خفیفہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے بتا دیا آپ کو نجاست غلیظہ کیا کیا ہوگی، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ نجاست خفیفہ کیا ہے؟ ان کا پیشاب یعنی گھوڑے کا پیشاب اور جن کا گوشت کھایا اس کا پیشاب کیا ہے؟ نجاست خفیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ نجاست غلیظہ 1 درہم کی مقدار معاف ہے۔ 1 درہم جیسے یہ میرا ہاتھ ہے، اگر میں یہاں پر پانی ڈالوں تو پانی جب تک نہیں بہے گا وہ 1 درہم ہے، جیسے پانی بہہ گیا وہ 1 درہم سے زیادہ ہو گیا۔ اگر 1 درہم تک معاف ہے، ٹھیک ہے، نجاست غلیظہ، خفیفہ نہیں، نجاست غلیظہ۔ لیکن اس کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، پھر بھی آپ پاک کر لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے اور اگر خفیفہ بدن کے کسی حصے یا کپڑے کے چوتھائی حصے سے کم ہو تو معاف ہے۔ اگر جو نجاست خفیفہ میں نے بتایا یہاں پر لکھی ہوئی ہے، اگر بدن کے کسی حصے یا کپڑے کے چوتھائی حصے سے کم ہو تو، کوئی بدن یا کپڑا ہے اس سے اگر چوتھائی ہے، اس کو ہم کر لیں چوتھائی، اس سے بھی اگر کم ہے تو وہ معاف ہے۔ پاک و صاف پانی اور گلاب کے پانی اور سرکے جیسی رقیق چیزوں سے بھی نجاست زائل ہو جاتی ہے،
ٹھیک ہے، نجاست کیا ہو جاتی ہے، ان چیزوں سے بھی کیا ہوتی ہے، نجاست زائل ہو جاتی ہے۔ اور جوتا یا کیا ہے، اور جوتا یا تلوار جیسی چیزوں میں نجاست لگ جائے تو زمین پر رگڑ کر صاف کر دینا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے، جیسے تلوار پر نجاست لگ گیا یا جوتے پر نجاست لگ گئی تو اس کے لیے وضو نہیں کرنا ہے، بس کہ اس کو صاف کر دینا ہے رگڑ کر۔ لیکن اگر کپڑے میں نجاست لگ جائے تو 3 بار الگ الگ پانی دھونا اور نچوڑنا ضروری۔ دیکھ، ایک بار پانی ڈال دیا، اس کو نچوڑ لیا، پھر ایک بار پانی ڈال دیا، اس کو کھنگالا، پھر نچوڑ دیا۔ اس طریقے سے آپ 3 نئے نئے پانی سے اس کو صاف کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں سیکھا نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے بارے میں۔